بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، بیٹی فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارا کی بیوی رہتی ہے جو ایسا نیک عمل کرتی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا، بابا جان، لکڑہارے کی بیوی ایسا کون سا عمل کرتی ہے کہ وہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی؟ ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتاؤں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال ہو گئی تھیں اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوپٹہ مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا دوپٹہ ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا ہے۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین بنا کچھ کھائے کے ہیں۔ اے رب کریم، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے راضی ہو گئے، جناب آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا پکڑا دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ کرنے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں،
लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं बची। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो, ताकि मैं इससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस दुआ को सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, या अल्लाह, आज 3 दिन से मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि इसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं। लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फकीर को दे दूं? फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, ऐ अल्लाह, मेरा सबसे अच्छा राज़िक और हाफ़िज़ है। मैं इस फ़कीर को 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम करेंगे। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो 6 दिरहम फ़कीर को दे दिए। इसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत फ़िक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार खरीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा? आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा कि चूंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है, तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूंगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो घोड़ा 100 दिरहम में खरीद लिया। फिर वहां से वो इस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया और उनसे पूछा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। इस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? इस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई, मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दे दूंगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके सदक़े के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था, इसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना नामुमकिन है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर घर के अंदर आ सकते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज़ और हलाल तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने घर में बुलाया और फिर फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे ये बात ज़रूर याद है। मैं इस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे इसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गईं। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं, आपको मेरे घर आने की क्या वजह है?
تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردار ہیں، آپ سے ملنے کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بنا کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری بہت خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے، کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی کی ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر پوچھا، اے بہن تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی، میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لکڑہارے کی بیوی کے اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر کہا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح میرے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر آنے نہیں دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ جب تم نے علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبریل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار گئے اور فرشتہ اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر جنت میں جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرما برداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیویوں کو شوہر کا فرما بردار بنائے اور ان کی ہر حال میں عزت خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔